یعنی علی یہ اللہ کا نام ہے، یہی خیر البریہ ہے، مخلوقات میں سب سے بہتر علی اور ان کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں۔ تو امام علی کے نام کے اندر علو ہے، غلبہ ہے، اور دوسرے کو مقہور کر دینا ہے، اور علی ہر معرکے کے اندر غالب رہے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کیا قرآن مجید میں امام علی علیہ السلام کا نام ذکر ہے؟ کیا قرآن مجید میں کسی جگہ پر امام علی کی ذات اور شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے کسی آیت کے اندر بطور نص امام علی علیہ السلام کا نام موجود ہے کہ قرآن مجید میں علی کا لفظ ہو اور اس سے مراد امام علی کی ذات ہی؟ کیا یہ قرآن مجید میں اس طور پر آیا ہے؟ یہ اختلافی مسئلہ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بعض حضرات نے قرآن مجید میں جہاں پر علی کا لفظ آیا ہے تو کئی جگہ پر یہ مراد لیا ہے کہ اس سے مراد امام علی علیہ السلام کا نام ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اس سے مراد یعنی یہ ذکر امام علی کا ہے، بلکہ یہ کہ یہ نام ہی امام علی کا ہے۔ تو اہل سنت اور اہل تشیع اگر ہم دیکھیں تو دونوں میں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں بطور شخص کے موجود ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا نام ذکر نہیں ہے۔ ہاں، آیات ایسی ضرور موجود ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ امام علی علیہ السلام انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اس سے مراد امام علی علیہ السلام کی ذات لی جاتی ہے۔ اسی طرح آیت تطہیر سے مراد امام علی کی ذات ہے۔ سورہ ال عمران کی آیت مباہلہ، اس میں انفسنا سے مراد امام علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ سورۃ البینہ میں اولئک ہم خیر البریہ، اس خیر البریہ سے مراد امام علی کی ذات ہے۔ لیکن اس طور پر تو مراد ہے، یعنی امام علی کی ذات کے حوالے سے تفسیری اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر شخصیت علی علیہ السلام مراد ہے۔ لیکن جہاں قرآن میں علی کا لفظ ہے، کیا یہ بھی امام علی ہیں؟ تو اس میں اختلافی بات ہے، یہ اس میں اختلاف ہے۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے وارث رسول حیدر کرار، امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بایوگرافی ہے، جسے ڈاکٹر حسن عباس صاحب نے لکھا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 171 پر انہوں نے بحث کی ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو کہ یہ جو کتاب ہے یہ امام علی کی بایوگرافی ہے، آج کی اس زبان کے اندر لکھی گئی ہے کہ جو ہمارے نوجوان کو جو اس وقت کی صورتحال ہے آج کی لینگویج میں لکھی گئی ہے، اور میں سب نوجوانوں کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ یہ کتاب آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے اگر آپ امام علی کی زندگی کو پڑھنا چاہتے ہیں، امام علی کی سیرت کو سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت ساری کتابیں وہ فضائل پر لکھی گئی ہیں، امام علی کی بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع سب نے امام علی کی زندگی پر کام کیا ہے۔ لیکن دوستو آج کی زبان میں انگلش اور اردو میں امام علی کی بایوگرافی کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب اہم اور بہت ضروری ہے، خاص طور پر جو ہمارے ہاں یونیورسٹی اور کالجز کے نوجوان ہیں جو مطالعہ اور تحقیق سے شغف رکھتے ہیں، شوق ہے ان کو، تو میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس یہ کتاب ہو۔ اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ حیدر کرار میں امام علی کی بایوگرافی کا آغاز سیرت رسول سے کیا گیا ہے، یعنی پہلے بھی میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ جب بھی آپ امام علی کی زندگی کو سمجھنا چاہیں گے تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو آغاز کرنا ہوگا، اور اگر سیرت رسول کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اول تاخر، تو وہاں آپ کو امام علی علیہ السلام کی زندگی نظر آئے گی۔ امام علی سے آپ نے آغاز کرنا ہوگا۔ صفحہ نمبر 171 پر قرآن مجید کی سورۃ البینہ کی آیت نمبر 7 کو ذکر کر کے اس کی تفسیر، اس کی تشریح کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، یہی سب سے بہتر، ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کہتے ہیں کہ شیعہ اور اہل سنت دونوں ہی ذرائع کے مطابق تمام مخلوق سے بہتر کی شرح کرتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی سے یوں مخاطب ہوئے، یہ آپ اور آپ کے حامی ہیں جو بروز محشر اس حال میں آئیں گے کہ خدا آپ سے راضی ہوگا اور آپ خدا سے راضی ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ سیوطی رحمہ اللہ نے پیغمبر اکرم کی اس حدیث کے 5 راوی ذکر کیے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس بے نظیر قول سے متاثر ہو کر اصحاب رسول اکرم جب بھی علی کو آتے ہوئے دیکھا کرتے تھے تو وہ اس آیت کو تلاوت کرتے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی خیر البریہ ہے، مخلوقات میں سب سے بہتر علی اور ان کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں، کیونکہ اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ حدیث پیش کی جاتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ نامور اسلامی محقق اولیور لیمن کی تالیف دی قرآن ان انسائکلوپیڈیا کی روح سے علی کا نام قرآن مجید میں بھی واضح طور پر آیا، یہ ان کا کہنا ہے۔
قرآن مجید میں واضح لفظوں کے اندر امام علی کے نام موجود ہیں، کیونکہ علیًا، علیٌ اور علیًا کے کلمات قواعد صرف و نحو کے مطابق در حقیقت علی ہی کے لیے ہیں۔ آگے انہوں نے تصریح کی ہے، کہتے ہیں یہ نظریہ شیعہ علماء کے مرکزی دھارے میں مقبول نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے حاشیے میں، کہتے ہیں حاشیہ نمبر 190 پر، اس تحقیق میں جن آیات کا تذکرہ بالتخصیص علی کے حوالے سے کیا گیا ہے، ان میں الحجر 41، الزخرف 4 اور مریم 50 شامل ہیں۔ مثلا سورۃ الحجر کی آیت 41 قال ھذا صراط علی مستقیم، جس کا عمومی ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ خدا نے فرمایا کہ یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کو علیہ کے بجائے علیًا پڑھا جائے، کیونکہ یہ بھی ایک بحث ہے کہ قرآن پاک میں اعراب بعد میں شامل کیے گئے، تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ علی کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو اور حوالوں کے لیے دیکھیے سید عمار نقشوانی کا خطاب بعنوان امام علی علیہ السلام نیم ان دا قرآن۔ تو یہ انہوں نے ریفرنس دیا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم اس حوالے سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ یہ قرآن مجید میں جو امام علی علیہ السلام کے حوالے سے کیا نام امام علی کا شخصی طور پر موجود ہے یا نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام کا نام قرآن میں لسان العرب کے اندر ابن منظور افریقی انہوں نے لکھا ہے کہ علی کا جو معنی یہ کیا ہے، ہم اس بات کو سمجھے کہ عین لام یا، علی کا معنی ہے بلند ہونا، وہ ذات جو بلند ہوتی ہے۔ علی کے معنی میں بلندی ہے، عین لام یا علو، ہم کہتے ہیں نا اردو زبان کے اندر عالی مرتبت، وہ علی اسی سے ہے، علی یہ کہا جاتا ہے علو مرتبت شخصیت ہے، یعنی یہ بلند و بالا شخصیت ہے۔ تو علی کے جو معنی ہے اس کے اندر علا یعلو علوا فہو علی، ابن منظور نے لکھا ہے کہ اس کا معنی ہے کسی چیز کا اٹھنا، بلندی کی جانب جانا۔ کہتے ہیں یقال علی فلان الجبل اذا رقیہ یعلو علوا، کہ جب کوئی شخص پہاڑ پہ چڑھتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ علا یعلو علوا، وہ چڑھ رہا ہے۔ وعلی فلان فلانا اذا قہرہ، اور کہا جاتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کے اوپر جب بلند ہو جائے، یعنی ایک شخص دوسرے پر غالب آ جاتا ہے، جب دوسرے کو مقہور کر دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اس پر غالب آ گیا۔ وعلوت الرجل، آپ کہتے ہیں میں فلاں کے اوپر بلند ہو گیا، غلبتہ، جب آپ یہ تب لفظ استعمال کرتے ہیں جب آپ دوسرے کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ تو امام علی کے نام کے اندر علو ہے، غلبہ ہے، اور دوسرے کو مقہور کر دینا ہے، شکست دے دینا ہے، یہ امام علی علیہ السلام کے نام کی شان ہے۔ اسی لیے امام علی کو غالب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس لفظ کا مطلب ہی غالب ہے، اور علی ہر معرکے کے اندر غالب رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ابن عباس کہتے ہیں کہ علی کی یہ خصوصیت ہے کہ علی کو جہاں جس معرکے کے لیے بھیجا فتح یاب ہو کر آئے ہیں، شکست کھا کر کبھی بھی علی بن ابی طالب علیہ السلام واپس نہیں آئے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں جہاں پر یہ علی متعال تعالی کا لفظ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام بھی ہے، یعنی علی یہ اللہ کا نام ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو علی کا لفظ آیا ہے اللہ رب العزت کا نام آیا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے کوئی شخص اللہ کے نام پر اپنے نام رکھتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ جیسے کسی کا نام رحمان ہوتا ہے یا قادر ہوتا ہے، حالانکہ نام جو ہے وہ عبد الرحمن ہونے چاہیے، عبد القادر، لوگ مختصر کر کے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کا جو نام ہے قرآن مجید میں، در حقیقت جو علی کا نام ہے یہ اللہ رب العزت کا نام ہے، اللہ کا نام علی ہے، اور یہ قرآن مجید میں اللہ کا جو نام علی ہے یہ 8 مرتبہ قرآن مجید کے اندر ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، سورت نمبر 2، فرمایا وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، علی العظیم، وہ اللہ علی ہے اور عظیم ہے، اللہ علی ہے، عظیم ہے۔ ہاں، میرے اس جملے کو کوئی کاٹ کر یہ نہ کہے کہ میں امام علی کو اللہ کہہ رہا ہوں، اعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم، یہ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا نام علی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح اللہ رب العزت کا نام ہے، سورۃ الحج کے اندر ذکر ہے، آیت نمبر 62 میں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اللہ ہی حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ جو اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، بے شک اللہ وہ علی اور وہ کبیر ہے، اللہ کا نام علی ہے۔ وَقَوْلُهُ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرُ، سورہ غافر آیت نمبر 12 میں، سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں، انہ علی حکیم، بے شک وہ بلند و بالا ذات ہے، حکمت والی ہے۔
سورہ لقمان صورت نمبر 31 کی آیت نمبر 30 میں، اسی طرح سورہ سبا صورت نمبر 34 کی آیت نمبر 23 میں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ سورہ شورى 42 کی آیت نمبر 4، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ علی ہے، وہ عظیم ہے۔ اچھا، اب یہ تو وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر یعنی امام علی علیہ السلام کا جو نام ہے وہ قرآن مجید میں تو موجود ہے، لیکن بطور شخصیت ہے کہ اس سے مراد یہاں پر علی سے مراد امام علی ہیں، تو ایسا ان آیات سے مراد نہیں ہے۔ بعض حضرات نے قرآن مجید کی دیگر آیات سے مراد لیے، جس طرح کہ میں نے آپ کو ریفرنس بھی دیا، لیکن اگر ہم یعنی اس حوالے سے مزید تحقیق کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو معنی ہے، ترجمہ اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں دونوں طرح کے معنی بنتے ہیں، لیکن جو محقق قول ہے وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے آیات سے جو تشریح اور مراد ہوتی ہے، اس طور پر تو امام علی کا ذکر موجود ہے قرآن میں، اور وہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، شخصی طور پر امام علی کا ذکر وہ نام کے ساتھ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ سورہ آل عمران صورت نمبر 3 آیت نمبر 61 فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس آیت میں انفسنا و انفسکم، اس سے مراد ہمارے اہل سنت کے اندر امام علی علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی یہ اتفاقی بات ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6220، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی یہ آیت مباہلہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو بلایا، سیدہ زہرا، حسن حسین علیہ السلام کو، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل، پروردگار یہ میرے اہل ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت، بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اس آیت کی جو صحیح تفسیر ہے، جو حدیث سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اگر ہم اس طور پر دیکھیں تو واضح طور پر انفسنا سے مراد امام علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور ایمان والے، کون سے ایمان والے؟ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں پر اس کا ترجمہ غلط کیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں ایمان والے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع میں ہوتے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر وہم راکعون یہ حال بن رہا ہے، ذوالحال ہے، ویؤتون الزکاۃ، یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ رکوع کرتے ہیں، کیونکہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب واو کے بعد ہم ضمیر آ جائے تو وہاں پر اس سے یہ حال پورا جملہ حالیہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک فنی بحث ہے، جو عربی گرامر کو جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو دوستو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس آیت کی تفسیر میں بھی اہل سنت کے ہاں والذین آمنوا سے مراد امام علی علیہ السلام کی ذات ہے، کیونکہ آپ ہی نے اس آیت کے اوپر عمل کیا ہے، آپ ہی اس آیت کے مصداق ہیں۔ اسی طرح آیت تطہیر ہو گئی، آیت مودت ہو گئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ فرما دیجئے اے حبیب کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں مگر یہ کہ میرے جو رشتہ داروں میں جو سب سے قریب کے ہیں، جو قریب ترین افراد ہیں، ان کی مودت تم سے مانگتا ہوں۔ تو یہاں پر اس آیت سے مراد امام علی علیہ السلام کی ذات ہیں، اہل البیت علیہ السلام۔ تو دوستو اس طور پر میرا اس حوالے سے موقف یہ ہے، کیونکہ مجھ سے یہ سوال بھی پوچھا گیا اور یہ میری مطالعے کے اندر بھی یہ بات آئی، تو امام علی علیہ السلام کے جو نام ہے، بعض افراد کا یہ موقف ہو سکتا ہے کہ نام موجود ہے، لیکن اگر ہم تحقیق کر کے دیکھتے ہیں تو کیونکہ قرآن مجید میں اوصاف تو بیان کیے گئے ہیں، لیکن واضح طور پر جو ذوات ہیں ان کے نام موجود نہیں ہیں۔ بعض حضرات یہاں پر سورہ توبہ کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ آپ غم مت کھائیے، اللہ بے شک ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر صاحب ہی سے مراد وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، تو حضرت ابوبکر کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن یہاں پر استدلال یہ کیا جاتا ہے اور صاحب سے مراد وہ لیے جاتے ہیں اور اس پر روایات موجود ہے۔ لیکن دوستو اس طور پر اشاروں کے طور پہ صحابہ کرام کے نام، صحابہ کرام کا ذکر تو موجود ہے، لیکن میرے بھائیوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ واضح طور پر نام موجود ہو تو یہ ایک اختلافی معاملہ ہے۔ اس حوالے سے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کا موقف یہ ہے کہ ہے امام علی کا ذکر ہے تو اس پر تان و تشنیع نہیں کرنا چاہیے، اور کیونکہ لغوی طور پر معنی بنتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی کا موقف یہ ہے کہ نہیں ہے
تو اس سے مراد بھی یہ نہیں ہے کہ وہ شخص امام علی کی شان گھٹا رہا ہے، نہیں ہے، امام علی علیہ السلام کی شان بہت عظیم ہے، بہت عظیم امام علی ہیں، رسول اللہ کے وصی ہیں، وارث رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام۔ لیکن جو تحقیق ہے اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، اس حوالے سے اگر آپ کی کوئی تحقیق ہو، ریسرچ ہو تو آپ ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ اس حوالے سے مزید میں اس پہ ریسرچ کروں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔